امام بخاری نے اس کتاب کو خود اپنی زندگی میں 90,000 لوگوں کو پڑھایا. اس زمانے میں کوئی مائک نہیں تھے، کوئی بڑے بڑے انتظامات نہیں تھے، لیکن شوق والے بہت تھے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ سنت زندہ ہو رہی ہے. بہرحال انہوں نے اس کتاب کو پڑھانے کے ساتھ بعد میں اس کتاب کو پڑھنے والوں کے لیے دعائیں کی. اور آپ کو معلوم ہے امام بخاری مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان لوگوں میں سے تھے جو دعا کرتے اور قبول ہوتی تھی. لہٰذا یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا انہیں ان دعاؤں کا حصہ ملا، وہ برکتیں حاصل ہوئیں. اور عرصہ دراز تک مسلمانوں کا یہ قاعدہ رہا، یہ طریقہ رہا کہ جب کوئی مشکل وقت آتا، کوئی تکلیف پیش آتی تو بخاری کھول کر بیٹھ جاتے اور پڑھتے جاتے، اور اس تسلی کے ساتھ پڑھتے کہ یہ ختم ہوگی تو مشکل بھی ختم ہو جائے گی. لیکن طبعاً اسباب کا اختیار کرنا تو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ دوا بھی کرو لیکن دعاؤں میں بھی بڑا اثر ہوتا ہے. اور اس میں ایک بڑی وجہ تو یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں درود شریف کا کثرت سے ذکر آتا ہے. اس لیے جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، آپ کو معلوم ہے اس پر 10 رحمتیں آتی ہیں. تو جتنی احادیث آپ پڑھیں گے، جتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں گے، اتنی دفعہ دل میں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اور ہر دفعہ یہ کہنے پر 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی چلی جائیں گی. لہذا اس کے پڑھنے میں اگر کوئی دقت ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو اسے پریشانی نہ سمجھے، کیونکہ شروع سے ہی اس کتاب کو پریشانیوں کے دور کرنے کا ذریعہ سمجھا گیا. جب کوئی کشتی ڈوبنے لگتی تو لوگ سب کچھ چھوڑ کر بخاری نکال کے پڑھنا شروع کر دیتے. افسوس کہ ہمارے ہاں اس کا بالکل رواج ختم ہو کے رہ گیا. تو ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کے فضل اور اس کے خاص کرم کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نیت کو صرف اپنے لیے خالص کر لے، اور ہم اس کو صرف علم کی خاطر اور صرف دنیا کی برکتوں کی خاطر نہ پڑھیں، ہمیشہ ہمیشہ کی بھلائیوں کی خاطر پڑھیں اور عمل کی نیت سے پڑھیں. طریقہ ہمارا یہ ہوگا، یعنی مقصد ہمارا کیا ہے، صرف ترجمہ پڑھ لینا نہیں. یہ ترجمہ تو بہت سی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، اور آپ اپنے گھر میں اپنے آرام دہ صوفے پر بیٹھ کر اس ترجمے کو پڑھ سکتے ہیں. یہاں آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان ورڈز کی ڈائریکٹ انڈرسٹینڈنگ حاصل کر سکیں، کہ یہ الفاظ ہمیں کہیں بھی ملے ہم ان کو ایک ہی نظر میں سمجھ جائیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. گویا اس کتاب اور ہمارے درمیان کوئی حجاب حائل نہ رہے، کوئی رکاوٹ نہ رہے. ہم بغیر کسی کی مدد کے براہ راست اس کتاب کو خود سمجھ سکیں، تاکہ کیے گئے ترجموں کی صحت کو بھی اچھی طرح جان لیں کہ جو ترجمے ہوئے ہیں اس میں کیا کچھ کیا گیا ہے. اور اس کے لیے جس طرح میں آپ کو قرآن پاک کا لفظی ترجمہ پڑھا چکی ہوں، اسی طرح ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کروں گی، اور مختصر تفسیر اور وہ تمام مضامین جو احادیث میں آتے چلے جائیں گے اس کی بھی ساتھ ساتھ وضاحت کرتی رہوں گی. لہذا اس مجلس سے فائدہ اٹھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عربک ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہو. لیکن یہ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اگر کوئی شخص صرف مجلس میں برکت کے لیے آ کے بیٹھنا چاہے اور سننا چاہے تو بھی وہ آ سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الشیخ الامام الحافظ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ البخاری رحمہ اللہ تعالی آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب ڈائریکٹ صرف بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہے اور کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اپنی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. ڈائریکٹ احادیث کی روایت شروع کر دی، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھا اپنی بات پر. بسم اللہ سے کیوں ابتدا کی؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تو کیا حکم تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ پڑھو. کس سے پڑھو؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو. تو پڑھنے کا سلیقہ اور ادب کیا ہے کہ بسم اللہ سے ابتدا کی جائے. قال کہا الشیخ شیخ، الامام امام، الحافظ حافظ، ابو عبداللہ کنیت ہے امام بخاری کی، محمد نام، بن اسماعیل
اسماعیل کے بیٹے، اسماعیل والد ہیں، بن ابراہیم، ابراہیم دادا ہیں، بن المغیرہ، مغیرہ پر دادا ہیں، اور یہی سب سے پہلے اسلام لائے، اس سے اوپر کا نام انہوں نے شامل نہیں کیا، اس لیے کہ آگے فرما رہے ہیں رحمہ اللہ. تو اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہوتا ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے. البخاری جو بخارا کے رہنے والے ہیں، رحمہ اللہ تعالی آمین.